میں اس کمرے میں چابی ڈھونڈ رہی تھی لیکن مجھے وہاں پہ کوئی بھی چابی نہیں ملی۔ تھک ہار کر کے میں بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ جو بھی شخص مجھے یہاں پر لے کر کے آیا تھا، ظاہر بات ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ مقصد رہا ہوگا۔ کیا مقصد تھا اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا، لہٰذا میں صرف انتظار کر سکتی تھی۔ پھر کافی دیر گزر گئی اور وہی تالا جو کہ میں نے دیکھا تھا کہ سامنے دروازے پہ لگا ہوا تھا، وہ خود بخود سے کھلنے لگا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کوئی ایسا تالا تھا جو کہ دونوں طرف سے ہی کھولا جا سکتا تھا، اور شاید اس کا ایک حصہ باہر کی طرف تھا اور ایک حصہ اندر کی طرف تھا۔ اس میں چابی گمائی جا رہی تھی اور جیسے ہی چابی ختم ہوئی وہ تالا اوپن ہو گیا، اور جیسے ہی تالا اوپن ہوا وہی شخص اندر داخل ہوا جس نے اس کیفے میں میرے ساتھ ملاقات کی تھی اور مجھے وہ لفافہ دیا تھا جس میں اس نے مجھے نوید کی تصویروں کے بارے میں بتایا تھا۔ جب یہ شخص مجھے کیفے میں ملا تھا تو مجھے یہ ایک معقول شخص لگا تھا، لیکن اس وقت مجھے یہ آدمی جو ہے بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ خباثت اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی اور شیطانیت جیسے کہ اس کے چہرے پر ثبت ہو کر کے رہ گئی تھی۔ وہ مجھے یوں نظریں گڑائے گھور رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں میں کون ہوں، اور اس کے ہاتھ جو ہے وہ میں لگ گئی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ میں اٹھ کر کے بھاگنا چاہتی تھی کیونکہ دروازے کا ایک پٹ ابھی کھلا تھا اور ایک بند تھا، لیکن اس نے مجھے جو ہے وہ بالکل بھاگنے نہیں دیا۔ اس نے مجھے قابو کر لیا اور پھر مجھے اس نے ایسے زمین پر پٹکا جیسے میں کوئی چیز ہی نہ ہوں۔ اب اس نے اپنے پیچھے وہ دروازہ بند کر دیا تھا جو کہ پٹ کھلا ہوا تھا، جو کہ میری آخری امید تھی جہاں سے میں بھاگ سکتی تھی۔ اب اس نے اندر کی طرف سے بھی چابی کو گھمایا، اور جیسے ہی اس نے چابی کو گھمایا وہ دروازہ اور وہ تالا دوبارہ سے لاک ہو گیا۔ اب اسے کھولا جا سکتا تھا، یعنی اسی چابی کی مدد سے جس چابی کی مدد سے اس نے اسے کھولا تھا۔ یعنی یہ واقعی کوئی ایسا سسٹم تھا کہ دو طرفہ تھا، اس طرف سے بھی کھولا جا سکتا تھا اور اس طرف سے بھی کھولا جا سکتا تھا۔ میں اب ڈر گئی تھی کہ اس شخص کے ارادے مجھے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے، اور مجھے جو ہے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ لہٰذا میں نے تھوڑی سی ہمت بندھاتے ہوئے اس شخص سے پوچھا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ تم مجھے یہاں پر کیوں اٹھا کر کے لے کر کے آئے ہو؟ اور میں بے ہوش ہو کر کے کیسے گر پڑی تھی؟ اب اس نے کہا کہ یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے، جو چائے تم نے پی تھی جس میں بے ہوشی کی دوائی ملا دی گئی تھی، اور اس کو پی کر کے تم بے ہوش ہو گئی، اور پھر اس کے بعد میں تمہیں اٹھا کر کے یہاں لے آیا۔ مجھے پتا تھا کہ تم زیادہ سے زیادہ تمہیں اتنی مہلت ملے گی کہ تم اس کیفے سے باہر آ سکو گی۔ جیسے ہی تم اس کیفے سے باہر نکل کر کے آئی، کیونکہ کیفے میں بہت سارے لوگوں نے مجھے تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، تو وہاں پر تمہیں بے ہوشی کی دوائی نے اثر کیا اور تم بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں فٹافٹ سے بھاگتا ہوا تمہارے پاس پہنچا۔ کچھ اور لوگ بھی آئے تھے، لیکن میں نے کہا کہ یہ میری عزیزہ ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میرے آنے پر وہ لوگ ایک طرف ہو گئے تھے اور میں نے تمہیں اٹھا کر کے اپنے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ کیا، اور پھر میں نے تمہیں اپنی گاڑی میں ڈال کر کے یہاں لے آیا۔ اب میں نے جو ہے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں وہاں پہ اس کیفے کے لوگوں نے نہ صرف کہ دیکھ لیا ہے، بلکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تم مجھے ایک گاڑی میں ڈال کر کے یہاں پر لے کر کے آئے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بہت جلد جو ہے وہ پولیس کے شکنجے میں ہوگی اور پولیس یہاں پہنچ جائے گی۔ اب ہنسنے کی باری اس شخص کی تھی۔ اس نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تمہیں شاید یاد ہوگا کہ تمہیں ایک بات جو ہے وہ بتائی گئی ہوگی کہ اس ویران روڈ سے جس روڈ کے پاس یہ کیفے ہے، مہینے میں 3-4 لڑکیاں غائب ہو جاتی ہیں، اور پھر ان لڑکیوں کا کچھ اتا پتہ نہیں ملتا۔ انہیں ایک کالی گاڑی میں ڈال کر کے لے کر جایا جاتا ہے اور پھر اس کا کچھ پتہ نہیں لگتا۔ شہر میں اس بات کو لے کر کے مکمل خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ لہٰذا اب ایسا ہے کہ اگر کوئی اب تک جان نہیں پایا کہ وہ کالی گاڑی والا انسان کون ہے اور وہ کالی گاڑی میں اٹھا کر کے کہاں لے کر کے جاتا ہے، تو تم خود اندازہ لگاؤ کہ مجھے کون پہچان سکتا ہے اور مجھ تک کون پہنچ سکتا ہے۔ یہ جو حلیہ تم اس وقت میرا دیکھ رہی ہو، یہ میرا اصل چہرہ نہیں ہے۔ میرا اصل چہرہ کیا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اتنا بہرحال یاد رکھو کہ میرے اصل چہرے سے کوئی واقف نہیں ہے،
اگر ہوٹل میں وہاں پر کیمرے ہوں گے، سی سی ٹی وی ہوگا تو میرا یہی حلیہ اور یہی چہرہ اس کیمرے میں آیا ہوگا، اور اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس حلیے کا کوئی بھی انسان انہیں دوبارہ ملے گا ہی نہیں، اور نہ ہی ان کو نظر آئے گا۔ یہی تصویریں، یہی ویڈیو جا کے پولیس اسٹیشن پہنچے گی، اور وہ اسی حلیے کے بندے کو تلاش کریں گے، اور اس حلیے کا بندہ انہیں اس پورے شہر میں نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے پہلے بھی جتنی وارداتیں ہوئی ہیں، جتنے بھی لوگ اغوا کیے گئے ہیں، اور جتنی بھی لڑکیاں اس سڑک سے غائب ہوئی ہیں، وہ سب بھی میں نے ہی غائب کی ہیں، لیکن ہر بار میں ایک علیحدہ حلیے میں ہوتا تھا اور مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ اگر سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے یا کسی اور طریقے سے مجھے پکڑنے کی کوشش کی بھی جائے گی تو میرے اس حلیے پہ کوئی بھی پورا نہیں اترے گا۔ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرا چہرہ صرف میری ماں نے دیکھا ہے، مجھے صرف میری ماں پہچان سکتی ہے، اور میری ماں کے علاوہ مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا۔ صرف میری ماں مجھے پہچان سکتی ہے، اور میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میری ماں بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے بچپن ہی سے اپنے ایک ایسی ٹریننگ لے رکھی ہے کہ جس میں جب چاہوں جیسے چاہوں اپنا حلیہ بدل سکتا ہوں۔ میں ایک بہت ماہر میک اپ آرٹسٹ ہوں، ایک ایسا میک اپ آرٹسٹ کہ جس کا اصل چہرہ کیا ہے یا تو صرف میں جانتا ہوں یا پھر میری ماں جانتی تھی۔ لہٰذا تم فکر مت کرو، مجھ تک نہ کوئی پہنچ سکے گا اور نہ ہی یہاں پر کوئی آ سکے گا۔ باقی میں تمہیں یہاں پر کیوں لایا ہوں، یہ بڑی آسان سی بات ہے، یہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جی ہاں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں شادی کر کے اپنی بیوی بناؤں گا، لیکن یہ ہے کہ تم میری بیوی بن کر بھی یہاں اسی جگہ پر رہو گی اور یہاں سے کبھی بھی واپس نہیں جا سکو گی۔ ہاں، ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر میرا تم سے جی بھر گیا اور میرا نہ من چاہا کہ اب میں تمہیں اپنے پاس رکھوں، تو اس میں تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتنا عرصہ لگے گا، سال، 6 مہینے، 2 سال، 5 سال، 10 سال، کچھ بھی عرصہ لگ سکتا ہے۔ اتنے عرصے بعد میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا اور پھر تمہیں کسی ایسی جگہ پر چھوڑاؤں گا کہ جہاں پر تم اب آسانی کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹ سکو گی۔ لیکن کیونکہ اس میں یہ تعین نہیں ہے کہ مدت کتنی ہوگی اور کتنی مدت کے بعد میں تمہیں آزاد کروں گا، لہٰذا اب یہی پتہ نہیں ہے کہ تمہارا وہ گھر بھی کر رہا ہوگا یا نہیں، یا پھر تم جو ہے وہاں پر موجود بھی رہی ہوگی یا نہیں، یا پھر وہ لوگ جو تمہارے اپنے تھے وہ بھی اس وقت پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں پکڑ سکے گا، کیونکہ پکڑنے کے لیے میرا اصلی حلیہ جاننا ان کے لیے ضروری ہے۔ کسی سی سی ٹی وی کیمرے میں میرا حلیہ نہیں آئے گا۔ اور تمہیں ایک اور چیز میں بتا دوں، ماہر سے ماہر میک اپ کو پہچاننے والا کمپیوٹر گرافک، یہ وہ کوئی بھی مجھے نہیں پکڑ سکے گا۔ کیوں؟ میں ایک ایسا لازوال میک اپ کرتا ہوں کہ اس میک اپ کی طے کو کمپیوٹر بھی نہیں پکڑ سکتا۔ میں نے اس بات کے تجربے کر رکھے ہیں اور میں اس بات کا 100% رزلٹ لینے کے بعد ہی مطمئن ہوا ہوں، اور میں ہر بار ایک نیا حلیہ بنا کر کے جاتا ہوں۔ کالی گاڑی میرا شوق ہے، اس لیے میں اسے بدل نہیں سکتا، لیکن ہر بار گاڑی کی نمبر پلیٹ اور دیگر معاملات میں اس میں اتنی تبدیلی کر دیتا ہوں کہ اگر پہلی بار سی سی ٹی وی میں یا پھر کسی ویڈیو میں گاڑی آئی ہے تو اس گاڑی کا بالکل ہی حلیہ مختلف ہوگا، اور دوسری گاڑی جب آئے گی تو وہ ہوگی تو رنگ کالی، لیکن اس کا حلیہ بہت مختلف ہوگا۔ لہٰذا ایسے تمام باتوں کو لے کر کے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ کوئی بھی شخص تم تک نہیں پہنچ سکے گا اور نہ ہی مجھے پکڑ سکے گا۔ مجھے پکڑنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات رکھتا ہو، اور تمہیں بتا دوں کہ میرے بارے میں تم کچھ بھی معلومات نہیں رکھتی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو تقدیر پہ چھوڑ دو اور مجھے اپنا آپ سونپ دو۔ میں نے کہا، مجھے ایک بات بتاؤ، تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اور تم جانتے ہو کہ میں نوید سے محبت کرتی ہوں اور میں نوید سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ نوید کو تم جانتے ہو، اور یہ تصویریں جو تم نے مجھے بھیجی ہیں یہ بھی نوید کی ہیں، اور تم جانتے ہو تم ہماری محبت کے درمیان رکاوٹ کیوں بن رہے ہو۔ تمہیں ہم سے کیا چاہیے؟
دو محبت کرنے والوں کو جدا کر کے تم ایک گناہ کر رہے ہو، اور اس گناہ کا جو ہے تمہیں کبھی نہ کبھی کفارہ تو ادا کرنا پڑے گا، یا پھر تمہیں اس گناہ کی سزا ملے گی۔ اب ایک بلند کہکا اس نے لگایا، اور اس کا بلند کہکا جو تھا وہ مجھے کانوں میں ایسے آ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس نے کیا سن لیا ہے یا کیا اس نے سمجھ لیا ہے۔ اس کا کہکا ایسا تھا کہ وہ بڑا گونجدار سا کہکا تھا۔ اب یکسر اس کا لہجہ بدل گیا۔ اس کا لہجہ بدلا تو میں نے دیکھا کہ اب وہ نوید کے لہجے میں مجھ سے بات کر رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ ہاں، تم نے اس لہجے کو، اس آواز کو پہچان لیا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں، ایسے تو نوید بولتا ہے، یہ لہجہ اور یہ آواز تو نوید کی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ہاں، تم بس 5 منٹ صبر کرو، میں ابھی 5 منٹ میں تمہارے پاس نوید بن کے آ جاؤں گا، وہ نوید کے جس سے تم محبت کرتی ہو، جو تمہارے ہی کالج میں تمہارے ساتھ پڑھتا ہے اور جس کے ساتھ تم رہتی ہو۔ یہ کہہ کر کے اس نے دوبارہ سے وہاں سے مڑنا مناسب سمجھا، اور مڑنے کے بعد وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کو لاک کھولا اور پھر دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں ہکا بکا ان تمام معاملات کو دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کہ یکسر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں ایک جگہ قید ہوں، میں کوئی خالہ کے گھر نہیں آئی ہوئی ہوں۔ لہٰذا میں نے زور زور سے آوازیں دینا اور چیخنا شروع کر دیا، لیکن میری آواز کے جواب میں کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس کمرے سے میری آواز باہر جا ہی نہیں رہی ہے۔ یہ کوئی اسپیشل کمرہ تھا، جو کہ شاید ایسا کمرہ تھا کہ جیسے ساؤنڈ پروف کمرے ہوتے ہیں جن سے آواز باہر نہیں جاتی۔ تقریباً 5 منٹ اس کے مطابق گزرے ہوں گے، اور 5 منٹ کے بعد پھر ایک دفعہ اس دروازے کا لاک کھولا گیا، دروازہ کھلا اور وہی شخص اندر داخل ہوا۔ لیکن یہ کیا؟ یہ تو وہ نہیں تھا، یہ تو نوید تھا جس کے ساتھ میں محبت کرتی تھی اور جو میرے ساتھ پچھلے 1 سال سے پڑھ رہا تھا۔ یہ بالکل نوید تھا، اور میں نوید کو جو ہے وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہی کپڑے، ویسا ہی چلنے کا انداز، ویسی ہی جوتی، ویسا ہی حلیہ۔ اب وہ میرے پاس سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ مل لیا نوید سے؟ تم جانو کہ نوید بھی میں ہی ہوں۔ پھر یہ ہے کہ یہ تصویریں بھی تمہیں میں نہیں بھیجی ہیں، تمہیں بلایا بھی میں نہیں ہے، کیونکہ اب میں تمہیں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم اس روڈ پر آؤ اور میں تمہیں اٹھا کر کے لے کے آنا چاہتا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ نوید کی حیثیت سے اگر میں تمہیں اس روڈ پر بلاتا بھی تو تم آ جاتی۔ ظاہری بات ہے کہ تم پچھلے کچھ مہینوں سے میری محبت میں، یعنی نوید کی محبت میں گرفتار ہو، لیکن تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ تم کس جنگل میں پھنس چکی ہو۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا، اور اب وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اللہ کا شکر دل ہی دل میں ادا کیا کہ اب یہ مجھے یہاں سے باہر لے کے جا رہا ہے۔ جیسے ہی میں کسی ایسی جگہ پر پہنچوں گی جہاں پر میں سمجھوں گی کہ میں کسی کو مدد کے لیے پکار سکتی ہوں، تو میں اپنی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو پکاروں گی۔ اس نے دروازے کا لاک پہلے ہی کھول رکھا تھا، اس لیے وہ مجھے وہاں سے لے کر کے واپس آ گیا تھا۔ اب میں جب اس دروازے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ اب ارد گرد کمرے ہی کمرے بنے ہوئے ہیں، بالکل اسی طریقے کے کمرے تھے جن کے باہر تالا ایک ایسا لگا ہوا دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے اس کو اندر اور باہر دونوں طرف سے کھولا جا سکے۔ اس پوری راہداری میں آمنے سامنے کمرے ہی کمرے تھے، اور میں بالکل آخری کمرے میں تھی، اور یہ کمرہ بالکل اس راہداری کے سامنے بنا ہوا تھا۔ یعنی کہ جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹل میں ایک پوری لمبی راہداری ہوتی ہے اور آمنے سامنے وارڈز ہوتی ہیں، لیکن ان وارڈز کے علاوہ بھی بالکل سامنے جو ہے یا تو کوئی راستہ ہوتا ہے یا پھر سامنے آپریشن تھیٹر وغیرہ کی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ جس کمرے سے میں لے کر کے آئی تھی، آپ اسے آپریشن تھیٹر ٹائپ کمرہ سمجھ سکتے ہیں، اور آمنے سامنے ایک کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہاں، یہ ہے کہ یہ کمرے کچھ بہت زیادہ بڑے نہیں تھے۔ ہر کمرے کے باہر ایک نیم پلیٹ لگی تھی، اور یہ نیم پلیٹ کسی نہ کسی لڑکی کے نام کی تھی۔ میں نے دونوں طرف کی گنتی کی تو یہ کوئی تقریباً 16 کمرے تھے جو کہ دونوں طرف راہداری کے بنے ہوئے تھے، اور جس کمرے سے مجھے نکال کر لایا گیا تھا وہ 17واں کمرہ تھا۔ ان میں میں جن کمروں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی اور جن کمروں کو دیکھتے دیکھتے میں اس راہداری سے گزر رہی تھی، ان میں ہر ایک کمرے کے باہر جو نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی اس میں سے کچھ سیاہ رنگ کی نیم پلیٹ تھیں اور کچھ لال رنگ کی نیم پلیٹ تھیں۔ لال رنگ کی نیم پلیٹ ایسے تھی کہ وہاں پر لائٹ جل رہی تھی، اور لائٹ جلنے کی وجہ سے وہ نام سرخ رنگ پہ روشن تھا۔
لیکن کسی جگہ پر لائٹ نہیں جل رہی تھی، تو وہاں پر صرف سیاہ نام تھا اور ان ناموں کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا اور کچھ ڈیٹیں لکھی ہوئی تھیں، کچھ تاریخیں لکھی ہوئی تھیں۔ اب وہ شخص جو کہ بہروپیہ تھا، جسے کہ میں نوید بھی نہیں کہہ سکتی تھی اور بھی کوئی نام نہیں دے سکتی تھی، میں اسے لے کر کے وہ مجھے لے کر کے راہداری سے باہر آ گیا تھا۔ یہاں پر باہر آنے پر مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک بہت بڑا خال ہے اور اس خال کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ جو اس خال میں کوئی دروازہ ہو یا باہر جانے کا کوئی راستہ ہو۔ شاید یہ کوئی کمپیوٹر میکانزم تھا جو کہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ مجھے ایک خال میں لے آیا تھا۔ اس خال میں باقاعدہ سے ٹیبل، کرسیاں اور بہت سی ایسے چیزیں لگی ہوئی تھیں۔ اب اس نے مجھے ایک ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے بیٹھنے کے لیے کہا اور میں ٹیبل کے سامنے لگی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں اب کر بھی کچھ نہیں سکتی تھی کہ سوائے دیکھوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے وہاں پر بٹھایا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس نے ایک طرف سے کچھ برتن برآمد کیے۔ یہ برتن بھی اسی حال نما کمرے میں ایک طرف پڑے تھے۔ ان برتن کو لا کر کے اس نے میرے سامنے رکھا۔ یہ شاید کھانا تھا جو کہ اس نے میرے سامنے رکھا۔ اب اس نے مجھے کھانے کے لیے کہا۔ میرا من تو نہیں جا رہا تھا، لیکن بھوک بھی بہت زوروں کی لگی تھی، اس لیے میں نے کچھ نوالے لیے اور پیٹ میں تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دی۔ پانی پینے کے بعد میں نے اس کو کہا بس ٹھیک ہے، اب مجھ سے کھایا نہیں جا رہا۔ اس نے وہ برتن میرے سامنے سے اٹھا لیے اور پھر اب وہ میرے سامنے ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا یہ حال دیکھ رہی ہو، یہی تم لوگوں کی اب زندگی ہے۔ تم اس حال تک محدود ہو اور اس حال سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس حال میں ہی تمہیں رہنا ہوگا۔ یہاں پر تمہیں کچھ ایسی مخصوص چیزیں بس ملیں گی کہ جیسے چند کھانے پینے کے برتن، اور وہ برتن بھی کھانے پینے کے بعد یہاں سے غائب کر دیے جائیں گے اور صرف اسی وقت تمہیں ملیں گے کہ جب تم نے کھانا کھانا ہوگا۔ تمہیں میں بتاتا چلوں کہ تم یہاں پر آنے والی 9ویں لڑکی ہو، لیکن تم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ راہداری میں 16 کمرے ہیں، اس لیے میں اپنی گنتی تو پوری کروں گا۔ مجھے ابھی 7 لڑکیاں اور چاہیے جن کو میں تمہاری طرح یہاں پر اٹھا کر کے لے کر کے آؤں گا، اور پھر ان 7 لڑکیوں کو بھی میرے ساتھ یہیں پہ اپنی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ تم 16 لڑکیاں میری زندگی میں آؤ گی، میری بیوی بن کر کے آؤ گی، اور تم سب جو ہے یہاں پر میری بیوی کی حیثیت سے رہو گی۔ تمہیں کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، لگانے کے لیے سب کچھ یہاں پر ملتا رہے گا، لیکن بس تم لوگ یہاں سے باہر واپس اپنے گھر نہیں جا سکو گی، اور تم یہاں پر اسی جگہ پر میرے پاس ہی رہو گی۔ یہ 16 لڑکیاں جن کی گنتی میں نے تمہیں بتا رہا ہوں، اس میں سے تم 9ویں لڑکی ہو، اور 9 کے بعد صرف 7 لڑکیاں اور ہیں کہ جن کو میں نے لے کر کے آنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ 7 لڑکیاں بھی یہاں پر میرے پاس آئیں گی اور میں انہیں کامیابی سے یہاں پر لے آنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن ان 7 لڑکیوں کے آنے تک ظاہری بات ہے کہ میں تم سے شادی کر چکا ہوں گا، اور تم بھی ان لال نشان والی لڑکیوں میں شامل ہو جاؤ گی۔ تم نے دیکھا کہ 8 کمروں کے اوپر لال نشان اور اس کے ساتھ نام اور تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ وہ تاریخ وہ تھی کہ جس تاریخ کو میں ان کو یہاں پر لے کر کے آیا تھا، اور اس کے ساتھ ایک اور تاریخ تھی جس تاریخ کو میں نے ان کے ساتھ شادی کی اور ان کو اپنا بنا لیا۔ وہ 8 لڑکیاں اب میری بیوی کی حیثیت سے یہاں پر رہتی ہیں۔ ان کو میں یہاں پر انہی جگہ پہ رکھتا ہوں۔ ہاں، یہ ہے کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوتی ہیں۔ تم ابھی پاؤں کی بیڑیوں سے آزاد ہو۔ جس وقت میں تم سے نکاح کروں گا، باقاعدہ تمہیں پاؤں کی بیڑیاں جو ہے وہ پہنا دی جائیں گی، اور اس کے بعد تم مجھ سے جو ہے میری بیوی ہوگی اور یہیں پر اس جگہ پر قید رہو گی۔ لہٰذا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ تم اب یہاں سے جا نہیں سکو گی۔ اگر تم یہاں سے جانے کی کوشش کرو گی تو تمہارا انجام جو ہے برا ہوگا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تمہارا انجام برا ہو۔ ویسے بھی پیروں میں لگی کڑی کی وجہ سے اور ان بیڑیوں کی وجہ سے تم لوگ یہاں سے بھاگ نہیں سکو گی۔ انہی بیڑیوں میں تمہیں یہاں پر رہنا ہوگا، انہی بیڑیوں میں تم لوگوں کو کھانا پینا اور سونا ہوگا۔ یہ بیڑیاں اس لیے، ویسے تو تم لوگ یہاں سے بھاگ نہیں سکتی، لیکن یہ بیڑیاں اس لیے تمہیں پہنائی جاتی ہیں کہ تم صرف اس حد تک ہی چل سکو، اس حد تک ہی جا سکو کہ جس حد تک میں تمہارا شوہر تم لوگوں کو اجازت دوں۔
میں اس کی باتوں کو سن رہی تھی، لہٰذا میں نے کہا کہ تم یہ بہت ظلم کر رہے ہو اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تم نوید ہو یا جو کوئی بھی ہو، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تم اس چیز کا بہت برا بدلہ چکاؤ گے، اور تمہیں جو ہے وہ یہ جو تم نفسیاتی پرابلم میں گرفتار ہو، اور جو تمہیں یہ نفسیاتی مسئلہ ہے یہ شادیاں کرنے کا یا پھر لوگوں کو، لڑکیوں کو اٹھا کر کے لا کر کے یہاں پہ قید کرنے کا، یہ تمہیں بہت بھاری پڑنے والا ہے۔ اس نے ایک کہکہ لگایا، اور یہ کہکہ ایک طنزیہ کہکہ تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ دیکھو مس، ایسا ہے کہ یہاں پر آنے والی لڑکی، ہر لڑکی جو شروع میں آتی ہے وہ اسی قسم کی باتیں کرتی ہے اور اسی قسم کے ڈائلاگ بولتی ہے، لیکن چند دنوں میں اس کو اس کی اوقات پتہ چل جاتی ہے اور اس کی ساری اکڑ فو نکل جاتی ہے۔ لہٰذا اب یہ ہے کہ میرے پاس یہاں پہ قاری مولوی شولوی کا تو کوئی انتظام نہیں ہے، اور نہ ہی ظاہری بات ہے کہ میں ان چیزوں کا رزق لے سکتا ہوں۔ سیدھی بات ہے کہ تم مجھے قبول کرو اور میں تمہیں قبول کرتا ہوں۔ تم اس بات کو تسلیم کرو کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور میں اس بات کو تسلیم کروں کہ تم میری بیوی ہو، تو یہ ایک رسمی کارروائی ہوگی، اور اس کے بعد تم میری بیوی کی حیثیت سے 9ویں کمرے میں شفٹ ہو جاؤ گی۔ جب تم 9ویں کمرے میں چلی جاؤ گی تو پھر اسی طریقے سے 7 لڑکیاں اور لے کر کے میں یہاں پر آؤں گا، اور پھر ان کے ساتھ شادی کروں گا اور اپنا 16 کا حصہ پورا کروں گا۔ اب میں نے اس سے کہا کہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ 16 کمرے ہی کیوں، یا پھر 16 کا حصہ ہی کیوں؟ 9 بیویاں تھوڑی نہیں ہوتی۔ اگر تم ہم 9 لڑکیوں کو بھی اپنے پاس یہاں پر بیوی بنا کر کے رکھتے ہو، اور تم 9 لڑکیوں کے ساتھ ہی اپنی زندگی بسر کرتے ہو، تو 9 لڑکیاں بھی تو تمہاری بیوی بن کے رہ سکتی ہیں۔ اب ہمارے بعد اور لڑکیوں کی زندگی کیوں خراب کرنا چاہتے ہو، یا اور لڑکیوں کی زندگی کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کے پڑنا چاہتے ہو؟ اس نے ایک طنزیہ کہکہ لگایا، اور اس نے مجھے کہا کہ دیکھو میڈم، بات یہ ہے کہ 16 کا حصہ میری زندگی میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور اسی 16 کے حصے کو لے کر کے میں نے اب اپنی گنتی پوری تو کرنی ہے۔ مجھے اب اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں واقعی بڑے برے چنگل میں پھنس چکی ہوں، اور یہ شخص باقاعدہ ذہنی مریض ہے، اور اس کو 16 کے حصے میں پتہ نہیں کیا مسئلہ نظر آ رہا تھا۔ بہرحال یہ 16 لڑکیوں سے شادی کرنے چلا تھا، جس میں سے یہ 9 لڑکیاں کامیابی سے یہاں پر لے آیا تھا۔ اب میں نے اس سے ایک اور بات کہی، میں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں پہ جو پہلے 8 لڑکیاں ہیں، کیا وہ اپنے اپنے کمروں تک ہی محدود رہتی ہیں، یا پھر ان کی آپس میں بھی ملاقات ہوتی ہے؟ کہنے لگا ہاں رہتی تو وہ اپنے اپنے کمروں تک ہی محدود ہیں، اور ان کمروں سے باہر وہ میری اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی، لیکن جب کھانا کھانے کا وقت آتا ہے تو وہ سب یہاں ہال میں اکٹھی ہوتی ہیں، اور یہاں پر بیٹھ کر کے اکٹھے ہی کھانا کھاتی ہیں۔ کیونکہ سب بیڑیوں میں بندھی ہوتی ہیں، اس لیے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی مجھ پر حملہ کرے گی، اور اگر کرے گی تو ظاہری بات ہے کہ لڑکی کتنی کی دیر میرا مقابلہ کر سکے گی۔ تم دیکھ سکتی ہو کہ میں ایک صحت مند اور انتہائی ہٹا کٹا سا انسان ہوں، مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں جسمانی طور پہ مضبوط ہوں، لہٰذا مجھے جو ہے ان کی پرواہ نہیں کہ وہ میرے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گی۔ ویسے آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی، ایک آدھ نے اگر کوشش کی بھی تھی تو وہ اپنے انجام کو پہنچی تھی، اور اسے میں نے اچھا خاصا سبق سکھا دیا تھا۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں کہ جن کو لے کر کے میں، ظاہری بات ہے کہ پریشان تھی، اور مجھے میری پریشانی جو ہے وہ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیا نہیں کر رہی ہوں۔ میں واقعہ ہی ایک برے جنگل میں پھنس گئی تھی، اور مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیسے نکلنا ہے۔ لیکن ایک چیز میں نے سوچ لی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے، مجھے اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ اگر میں نے اس سے کسی جگہ شکست دینی ہے تو اس کے لیے مجھے اپنے دماغ کا استعمال کرنا پڑے گا، اور مجھے جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں کہاں تھی یہ بات بالکل مجھے پتہ نہیں تھی، میں کہاں آ گئی تھی مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ جیسا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حلیہ بدلنے میں ماہر ہے، اور اس کا حلیہ کمپیوٹر بھی نہیں پکڑ سکتا، اس کا چہرہ جو ہے وہ CCTV کیمرہ بھی نہیں پہچان سکتا، کیسے میں اس کو مات دوں گی، کیسے اس کو میں شکست دوں گی۔ لیکن بہرحال مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، اور میں اب یہی سوچ رہی تھی کہ اس مصیبت کا سامنا مجھے جو ہے وہ ڈٹ کر کے کرنا ہوگا۔ فی الحال تو میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، میں یہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی، کچھ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے ہتھیار ڈالنے ہی مناسب سمجھے، اور مجھے
اس کے کہے کے مطابق اس کے ساتھ حجاب اور قبول کر کے اس کی بیوی بن کر کے نویں کمرے میں شفٹ ہونا ہی تھا، کیونکہ زندہ رہنے کا فی الحال یہی سودا تھا۔ پھر یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ جس سے میں اپنی جان لینے کی کوشش کر سکوں۔ کوئی برتن وغیرہ بھی یہ یہاں پر نہیں چھوڑتا تھا، جیسا کہ اس نے بتایا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد یہ برتن بھی غائب کر دیتا تھا۔ اگر کوئی برتن ہی کوئی ایسا مل جائے کہ جس میں کوئی نوکدار چیز ہو تو کم از کم کوئی انسان اپنی جان لے سکتا ہے، لیکن یہ ایسی کوئی چیز بھی ہمارے پاس نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اور کمروں میں تو کوئی سامان تھا ہی نہیں، وہ تو بالکل ایسے کمرے تھے کہ جیسے بالکل ہی ایک خالی کمرہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر ہمیں بستر وغیرہ کی ضرورت پڑے گی تو یہ ساری بات ہے کہ یہ اس کو بھی مہیا کرے گا، لیکن بستر میں بھی ایسی کون سی چیز ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ ہم لوگ اپنی جان لے سکیں۔ لہٰذا اس وقت واقعی میں بہت بری پھنسی تھی اور مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا۔ مجھے ایک دکھ تھا جو کہ اب اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، اور وہ دکھ تھا کہ نوید بھی یہی نکلا تھا۔ اگر یہی نوید تھا اور اس نے ہی میرے ساتھ کالج میں اپنا وقت گزارا تھا، اور یہی وہ شریف النفس انسان تھا کہ جس کے لیے میں نے اپنے باپ سے جھگڑا کیا تھا، اپنے باپ کو قائل کیا تھا اور اس کے غصے کا سامنا کیا تھا۔ میرا باپ میرے لیے بڑا پریشان ہوگا، وہ ایک ریٹائر فوجی تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، اور وہ جیسا کہ میرے باپ کا دماغ تھا یا وہ ایک فوجی رہا تھا، مجھے امید تھی کہ شاید وہ مجھ تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن پتہ نہیں کہ وہ مجھ تک پہنچ سکے گا یا نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن جو بھی صورتحال تھی اس وقت میرے حق میں بے حد خراب تھی، اور میں اس صورتحال کو بہرحال اپنے حق میں استعمال کر رہی تھی۔ میں نے فی الحال تو اس عجیب و غریب شخص کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ فی الحال اس کے سپرد کر دوں گی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ مجھے کسی بات کو لے کر کے نظر نہیں آ رہا تھا۔ لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں، اگر تم میرے ساتھ حجاب اور قبول کرنا چاہتے ہو اور اس طریقے سے شادی کر کے تم مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو میں تمہاری دلہن بننے کے لیے راضی خوشی تیار ہوں۔ میری اس بات نے اس کے من پر بڑا گہرا اثر کیا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ لہٰذا اس نے مجھے جو ہے وہ اپنے سامنے کھڑا کیا، اور پھر اس نے مجھے کچھ چیزیں پڑھائیں، اور پھر اس کے بعد اس نے مجھ سے حجاب اور قبول کر لیا۔ اب اس نے مجھے یہ آرڈر دیا کہ آج سے تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر ہوں، اور ہم اسی طریقے سے میاں بیوی کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور تم میری بیوی ہوگی اور میرے ہر حکم کی پابند ہوگی۔ اب اس نے ایک کمرے کی طرف رخ کیا، جو کہ اسی حال میں سے اس نے کسی طریقے سے ایک اور دروازہ کھولا تھا۔ کیسے کھولا تھا اس بات کا مجھے پتہ نہیں تھا، اس پہ کوئی تالا وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا، لیکن جب وہ اس دروازے کے پاس گیا تھا تو وہ دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ جب وہ اس دوسری طرف گیا تو تھوڑی دیر بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں باقاعدہ ایک کڑی تھی۔ یہ کڑی اس نے میرے دونوں پاؤں میں ڈال کر کے میری دونوں ٹانگوں کو زنجیر کے ساتھ باندھ دیا۔ اس میں اتنا خاص فرق تھا کہ میں بس آسانی کے ساتھ اس کڑی کو پہنے ہوئے بھی چل پھر سکتی تھی اور اپنا وقت گزار سکتی تھی۔ یہ کڑی اس نے میری کمر کے ساتھ باندھ دی تھی، اور اس کے بعد وہ مجھے لے کر کے اپنے ساتھ ایک بار پھر اسی راہداری میں آیا، اور ایک طرف جو کمرہ میں نے دیکھا وہ ایک نواں کمرہ تھا، جو کہ واقعی ترتیب کے اعتبار سے نواں کمرہ تھا۔ اس کمرے کے اوپر میرے نام کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی، اور پھر اس نے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے اس کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ میں اس کمرے میں داخل ہو گئی اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا گیا۔ اب میں اس کمرے میں بالکل اکیلی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں باقاعدہ ایک بستر لگا ہوا تھا، جو کہ زمین پہ ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، اور ایک تلائی اور ایک گدا تھا جو کہ اس کے اوپر تھا۔ شاید یہ سونے کے لیے ایک بستر تھا جس کی سہولت اس نے ہمیں دے رکھی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس کے بارے میں کچھ کہہ سکتی۔ پانی پینے تک وہاں پر موجود نہیں تھا، کوئی گھڑا کولر وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر کم از کم سونے کی سہولت میسر تھی۔ مجھے اس نے یہاں اس کمرے میں بند کر دیا تھا، اور وقتی طور پر میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ حجاب اور قبول کر لیا تھا۔ یہاں پر مجھے اپنے باپ کی یاد آ رہی تھی۔ وہ سخت گیر ضرور تھے، لیکن وہ مجھے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بیٹی، ایسے ہی کسی پر اعتبار مت کیا کرو اور اپنی آپ کی حفاظت کیا کرو۔
اب مجھے ان کی باتیں رہ کے یاد آ رہی تھیں۔ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے۔ وہ اگر مجھے ایسی باتیں کہتے تھے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے پیچھے ان کا تجربہ بولتا تھا، لیکن میں اپنے باپ کو سخت گیر اور پتہ نہیں کیا کیا غسیل اور کیا کیا نام دیتی تھی۔ آج مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مجھے جو کچھ بھی تھا، جیسا بھی تھا، مجھے اپنے باپ کو اپنا رازدار رکھنا چاہیے تھا اور سب باتیں اپنے باپ سے کرنی چاہیے تھیں۔ مجھے